اور پھر کیا تلقین کی گئی، اتنی خوبصورت. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، ان کو سلام کیجئے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی قدر کیجئے. کون؟ جو ایمان لا کر آپ کے پاس آئیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں. تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. تو یہ مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے، جب کوئی قرآن پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو ویلکم کہیں، اہلاً و سہلاً کہیں، خوشی سے اس کا استقبال کریں، اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، انہیں اپنی طرف سے سلام کا تحفہ دیں، خود آگے بڑھ کر سلام کریں، انہیں اللہ کے انعامات، احسانات اور رحمتوں کی خوشخبری سنائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ان کو صرف عذاب اور ڈر کی باتیں نہیں سنائیں، ان کو اللہ کی رحمت اور جنت کے تذکرے بھی سنائیں اور انہیں طریقہ بتائیں کہ کس طرح توبہ کی جاتی ہے اور اللہ کتنا زیادہ غفور الرحیم ہے، اور انہیں گناہوں پر اڑے رہنے سے بچائیں، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف متوجہ کریں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے انسان کے توبہ کرنے کے بعد اور اصلاح کرنے کے بعد، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرے گا؟ لیکن جب غلطی کا احساس ہو، یہ بھی نعمت ہے. توبہ کی توفیق ہو، یہ بھی نعمت ہے. جب قبولیت کا احساس ہونے لگے، یہ بھی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. پھر نہیں توبہ ہوگی، پھر توبہ کا موقع نکل گیا. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی میں تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب الہی. فیصلے کا سارا اختیار تو اللہ کو ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ کے علم کو اور اس کے علم کے احاطے کو دیکھیے کہ کس کس چیز کو گھیرے ہوئے ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. مٹی میں ملا ہوا کوئی بیج ایسا نہیں کہ جس کی اسے خبر نہ ہو. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، ریکارڈڈ ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے.
پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یعنی ایسے فرشتے کرامن کاتبین جو ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ ایک ڈاٹ بھی آپ کہیں لگاتے ہیں تو وہ اپنی کتاب میں لگا لیتے ہیں. ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں. یعنی ایک تو نیند کی حالت میں انسان کا شعور جاتا ہے، لیکن پھر موت کے وقت تو پورے کی پوری روح نکل جاتی ہے، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا حصہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، سب نکال لے جاتے ہیں. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہیے اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہیے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے. اوپر سے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے کوئی آفت آئے، یا پھر جو لوگ ہم سے اوپر ہیں، جو قومیں، جو قوتیں ہم سے زیادہ ہیں، ان کی طرف سے کوئی عذاب مسلط ہو جائے، کوئی جنگ مسلط ہو جائے، یا کوئی اور مصیبت آ جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے. پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین پھٹ پڑے، یا کوئی لاوا ابل پڑے، یا پھر جو تمہارے ماتحت ہیں جیسے تمہارے غلام، نوکر وغیرہ، یا تمہارے بچے، یا تمہارے ماتحت سب آرڈینیٹس، یہ تمہیں ستا کر رکھ دیں، تمہاری زندگی حرام کر دیں. یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. بچوں کی نافرمانی، نوکروں کی نافرمانی، ماتحت کام کرنے والوں کی طرف سے تعاون کا نہ ملنا، یہ عذاب کی ایک شکل ہے. تو جب کوئی اس طرح کی مصیبتیں زندگی میں آئیں تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. استغفر اللہ. یہ گروہ بندیاں، یہ پارٹیاں اور یہ لوگوں کا جتھے بازیاں کرنا کسی بھی بنیاد پر، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ فرقہ واری اور اختلاف جس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، کافر قرار دینا، جان کے دشمن بن جانا، یہ بھی عذاب کی قسمیں ہیں. پھر اسی طرح کسی بھی جگہ پر جہاں انسان کام کرتا ہو، مثلا ورک پلیس میں، وہاں لوگوں کا گروہ گروہ بن جانا، آپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا. کوئی اس گروہ کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے، اور آنکھیں اندھی ہو جانا، دوسرے کی کوئی خوبی نظر نہ آنا اور اپنوں کے عیبوں کو بھی خوبیاں سمجھنا، اور پھر ایک کولڈ وار کا شکار رہنا، ایک اختلاف اور مخالفت کا، ایک دوسرے کو کاٹتے رہنا، بے وجہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا. کسی نے اچھا بھی مشورہ دیا تو صرف اس لیے نہیں ماننا کیونکہ یہ دوسرے گروہ کا شخص. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مقصد سے بہت دور چلا جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کی کوششیں ضائع ہو جاتی. یوں لگتا ہے جیسے کسی دلدل میں پھنسے ہوئے نا، کہ قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتے واپس ادھر ہی پھنس جاتے، کچھ کام آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. ایک عجیب وشیس سرکل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا، اور ہر وقت دل کو ایک آگ لگی رہتی ہے. آج اس نے مجھے یہ کہا، کل میں اس کو یوں کروں گا، اس نے مجھے یہاں سے یہ نقصان دیا، میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا. شیطانی خیالات کا گھر بن جاتا ہے انسان کا دل، اور ہر وقت نفرت، جلن، کڑن دل میں رہتی. جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی. یہ عذاب کی شکل ہے. اس کا علاج استغفار ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے.
اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف مت کرو، تفرقے میں مت پڑو. اور مشکل وہی ہے جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں، جب اس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ نہیں رکھتے، پھر یہ مشکلات آتی ہیں. پھر دلوں کے اندر یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے. جو شخص اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق ڈال لیتا ہے، اس کے اندر نرمی، اس کے اندر محبت، اس کے اندر دوسروں کی خیر خواہی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ آتا ہے. صحابہ میں دیکھیے، میدان جنگ میں پڑے ہیں، زخمی ہو کر، شدید زخمی اور شدید پیاسے، کوئی پانی لے کے پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کو پلا دو. دوسرے تک پہنچتے ہو کہتے پہلے اس کو پلا دو. یہ ہے رحماء بینہم، یہ ہوتے ہیں دین کے کام کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں دین کو آگے بڑھانے والے لوگ. رہے وہ لوگ جو ہر چیز میں اپنے ہی آپ کو آگے کرنا چاہیں اور دوسروں کی ہر خیر کو کاٹنا شروع کر دیں، اور ان کی خوبی اور بھلائی ان کو ایک آنکھ نہ بھائے، ان سے نیکیوں کے مواقع چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ دیر تو مہلت دیتا ہے، اس کے بعد خیر کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے. اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے. اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، تمہیں قرآن کی دولت دی، تمہیں نیکی اور دین کا کام کرنے کا موقع اور اپرچونٹی دی، تمہیں زندگی دی، طاقت دی، مال دیا، وسائل دیے، اور تم ان ساری چیزوں کا یہ حق ادا کر رہے کہ ان کو آپس کے اختلافات اور لڑائیوں میں ضائع کر رہے ہو. کیا جواب دو گے؟ کیا حساب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا چھوٹی سی تکلیف پہ صبر نہیں ہو سکتا؟ کیا ادفع باللتی ہی احسن نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہم ہی اس کے ساتھ اچھا کر لیں؟ کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہم سلام میں پہل نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی ہمارے لیے خیر و بھلائی کے جذبات نہیں رکھتا تو کیا ہم بھی نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی ویسے ہی برے ہو گئے. برائی کے جواب میں برائی کرنے والا تو برے ہی کے برابر ہے نا. اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے کہ یہ گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذابی کی ایک شکل ہوتی ہے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. شاید یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہیے میں تم پہ حوالہ دار نہیں بنایا گیا. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود انجام معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. یعنی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کریں جہاں خواہ سو کالڈ مسلمز ہوں یا کوئی اور ہو، جہاں لوگ اللہ کی آیات کو بحث و مباحثے کا نشانہ بنائیں، ان میں بحثیں کرنے لگے، ان پر اعتراض کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، یعنی کسی عالم کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کرے، اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے، جن بیچاروں کو کچھ آتا نہیں وہاں جا کے ان کے اوپر بے وجہ کی تنقید شروع کر دے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگ جائے تاکہ میں ان کو ہرا سکوں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. جو اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ میں لوگوں پہ چڑھائی کر سکوں، تو پھر وہ علم کا جو اجر ہے اور علم حاصل کرنے کا جو بدلہ ہے، یعنی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت تک پہنچانے والا یہ علم اس کو جہنم تک لے جائے گا، کیونکہ نیت خراب تھی. اسی طرح قرآن کو لے کر جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے. اپنے بحث مباحثے میں قرآن کی آیات مت کوٹ کیجیے. نواس بن سمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. یعنی ایک جگہ تو یہ آیا، دوسری جگہ یہ آیا، اس قسم کی بحثیں مت کرو. اللہ کی قسم، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا.
اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا اپنی چرب زبانی کی بنا پر. تو اس لیے اس قرآن کو بحث مباحثے کا ذریعہ نہ بناؤ. جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور اگر سمجھنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آئی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. قرآن اس لیے نہیں کہ ہم اس کو سامنے رکھ کے جھگڑیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو کاٹیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں. تو جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے. ایسی مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے, چاہے اس کا نام درس قرآن کیوں نہ ہو. جب دیکھے کہ وہاں لوگ بحث و مباحثہ سے ہی باہر نہیں نکلتے اور غیر ضروری فضول قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, ڈسکشن میں, اس سے پرہیز کریں. یاد رکھیے جب قرآن کی مجلس کا اختتام ہو تو اس کے بعد جس بات نے دل پہ اثر کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان بڑھا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے سمجھا دے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, اللہ تیرا فضل اور رحمت مانگتا ہوں, تو مجھے سکھا دے, تو مجھے سمجھا دے. نہ کہ اس پر اعتراض اور نکتہ چینی اور بحث مباحثہ اور اس میں سے ایسی چیزیں پک کرنا کہ جس سے دوسروں کو بدنام کیا جائے, اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کی کلاس ختم ہونے کے بعد ایک ادب اور احترام اور ایک وقار ہونا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی یہ کسی اچھی جگہ سے اٹھ کر آ رہے ہیں لوگ, اس کا اثر ہم پہ نظر آنا چاہیے, نہ کہ باہر نکلتے ہی ہم ایسے ہو جائیں جیسے کسی بازار سے گھوم کر آئے. فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پہ نہیں. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے, شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. یاد رکھیے کہ بھلائی نیکی کے کام کو بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان انسان کو بھلواتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا. اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس کو کھول دیا جاتا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے, آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے تھے. جب 10 راتیں ختم ہو گئی تو ان کو اکھڑوا دیا گیا اور وہ رات آپ پر واضح کر دی گئی کہ وہ آخری عشرے میں ہے. اس پر آپ نے خیمے لگانے کا حکم دیا تو ان کو دوبارہ لگا دیا گیا. یعنی آپ نے بیچ میں اعتکاف کیا لیکن آپ کو بتایا گیا کہ نہیں وہ آخری عشرے میں, تو آپ نے کہا پھر دوبارہ اعتکاف کر لیں. اس کے بعد آپ نکل کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا اے لوگو, مجھ پر لیلۃ القدر واضح کر دی گئی اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تو 2 آدمی ایک دوسرے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہوئے آ گئے. ان کے ساتھ شیطان تھا, اس بنا پر وہ مجھے بھلا دی گئی. تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو, تم اسے 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو. تو یہ جو دین میں بحث مباحثے ہوتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ ساری خیر و برکت ختم کر دیتے ہیں اور خیر کا کام آگے نہیں بڑھتا اور انسان بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے نا, ہم قرآن کی مجلس میں جاتے, کسی دین کی مجلس میں جاتے تاکہ ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے, لیکن وہاں جا کر اگر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے یا دوسرے نہیں آئیں گے, اور وہ جو خیر پھوٹنی اور پھلنی پھولنی تھی وہ کیا ہوگی؟ ختم. کتنے ہی دین کی درسگاہیں اس وجہ سے ویران اور بیکار ہو جاتی ہیں جہاں لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی گھر ویران ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی جہاں آپس کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. برکتیں اڑ جاتی ہیں, رحمتیں چلی جاتی ہیں. کیونکہ رحمتیں تو وہاں آتی ہیں نا جب لوگ اللہ کی خاطر مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. لڑائی جھگڑوں کی جگہوں پر تو فرشتے نہیں ہوں گے, شیطان آئیں گے. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے, دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ جو بحثیں ویسے کر رہے ہیں ان کو نصیحت کیجئے, لیکن اگر وہ باز نہ آئیں اور اپنا یہ کام جاری رکھیں اور دین کا مذاق اڑائیں تو پھر ایسے لوگوں سے ایک طرف ہو جاؤ. اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا, مگر ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے.
اس کی پکڑ نہ ہو جائے ان بحثوں اور ان مذاق اڑانے کی وجہ سے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، دراں لے کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے، سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اس کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا جاننے والا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اللہ پر ایمان میں اضافہ کریں۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کی نیکیوں کا بدلہ کہ ان کی اولاد میں اللہ نے خیر جاری کر دی۔ اسی خاندان سے اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، یعنی بڑے بڑے پیغمبر بھی بچ نہ سکتے شرک کی وجہ سے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی،
اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ مبارک، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھو جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے یعنی دنیا میں رہنے کی جگہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو یہاں دکھائی جا رہی، پھر اسی کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، غور و فکر کے لیے۔ اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ان کی خصوصیات جدا جدا بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ لیکن ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ نیچر کو بھول ہی چکے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا بھی خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب،
کوئی الہ اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ نگاہ ذرا بھی بھٹکے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کچھ پاسبان نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ اسے ایک رب کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کی اگر مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، آپ کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نشانیاں دکھا دی، یہ پچھلی جتنی آیات میں جن جن نشانیوں کے ذکر ہے یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن دل کے اندھے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھٹکنے سے بچائے اور اپنی صحیح معرفت عطا کرے تاکہ صحیح معنوں میں اس کے بندے بن کر رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کے موقع پر کچھ کتابیں اور کارڈز آپ دوسروں کو تحفہ دیجئے، بانٹیے، خوب نفع کمائیے، صدقہ جاریہ۔ یہ شہر رمضان، رمضان کے مسائل سے متعلق کتاب ہے۔ تقوی، روزے کا مقصود یعنی تقوی حاصل کرنا ہے، اور پھر افطار وغیرہ کی دعائیں، یہ آپ کارڈ خوبصورت سا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ دعائیں پڑھنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کچھ احادیث کو جو رمضان سے متعلق ہیں، روزے سے متعلق ہیں، خوبصورت پوسٹرز پر چھاپا گیا ہے، یہ آپ مختلف جگہوں پر، دکانوں پر، اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریمائنڈر ہوتا رہے، اور جو ان کو پڑھ کے کچھ سیکھے گا، عمل کرے گا، وہ سب آپ کی حسنات میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔